السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، چلتے ہیں ترکیہ اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کے آخری خلیفہ جو تھے، جن کا نام تھا عبد الحمید الثانی، یہ کون تھے اور ان کے بارے میں جاننا ضروری کیوں ہے، یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بعد خلافت راشدہ قائم ہونے کی خوشخبری سنائی. کہا کہ 30 سنہ، میرے بعد 30 سال ایسے آئیں گے جس میں علی منہاج النبوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر حکومت چلائی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال کا یہ مدت کا تعین کر دیا تھا. تو اسی طریقے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، یہ خلفائے راشدین آئے جن کی حکومت 30 سال تک رہی، اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. اور یہ زمانہ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کی گئی، سیاست میں، خلافت قائم کرنے میں، پولیٹکس میں، حکومت قائم کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کی گئی. اور اس کے بعد دور آیا جنہیں اہل علم، بعض مورخین خلافت راشدہ تو نہیں کہتے بلکہ وہ خلافت تھی، عام خلافت تھی. تو وہاں سے آغاز ہوا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے. اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد بنو امیہ آئے سلطنت میں، انہوں نے لگ بھگ 130 سال حکومت کی. پھر عباسی آئے، لگ بھگ ان کی حکومت 500 سال تک تھی. اس کے بعد بیچ میں ایک وقفہ آیا، ایک گیپ آیا لگ بھگ 100-150 سال کا. پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. اور یہ خلافت عثمانیہ وہ خلافت تھی جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی، بہت بڑی حکومت تھی، اور بہت لمبی مدت تک انہوں نے حکومت کی. لگ بھگ 800 سال کی مدت تھی جن میں انہوں نے حکومت کی، اور بہت ہی زبردست ان کی حکومت رہی. خلافت عثمانیہ، جنہیں انگلش میں اوٹومین ایمپائرز کہتے ہیں. اور یہ عزیز دوستو 800 سال تک کی طویل مدت گزارنے کے بعد 1924 میں، 1900 سمجھے کہ آج سے ایک 100 سال پہلے، چند سال کم، 3-4 سال کم کر لیجیے، تو 1924 تک یہ خلافت قائم رہی. تو یہ بہت ہی واسٹ اور زبردست خلافت عثمانیہ. ان میں جو اہم بادشاہ آئے اس میں سے محمد الفاتح، جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے نسل سے ایک ایسا بادشاہ آئے گا، ایسی گروپ آئے گی جو قسطنطنیہ فتح کرے گی. قسطنطنیہ عزیز دوستو استنبول کو کہتے ہیں. استنبول جو آج ہے، اس علاقے کو قسطنطنیہ کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو بادشاہ جو فتح کرے گا اس کا نام میرے نام پر ہوگا. تو بالکل وہ جو بادشاہ جسے فتح کیا ان کا نام محمد تھا، اور انہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تو لوگوں نے انہیں الفاتح کہہ دیا. اور اس کے بعد ان کے اسی عثمانیہ سلطنت میں سلیم اول آئے جنہوں نے بہت ہی عظیم سلطنت قائم کی. اور اس کے بعد سلیمان القانونی آئے، ایک بہت ہی زبردست بادشاہ. یہ وہ افراد ہیں جن کے تعلق سے ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی، اگر آپ چاہیں تو جائیں ضرور سنیں اسے. تو عزیز دوستو، یہ جو خلافت تھی بہت ہی زبردست اعلیٰ پیمانہ خلافت، یعنی یہ جب تک تھے یورپ کی اف تک نہیں چلتی تھی. یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کولمبس جو ہندوستان آیا، ہندوستان آنے کے لیے نکلا، وہ چلا گیا تھا ویسٹ انڈیز. اور ویسٹ انڈیز پہنچ کر اس نے کہا کہ یہ ہے ہندوستان. لوگوں نے کہا کہ بھائی ہندوستان نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ یہی ہندوستان ہے. وہ آنا چاہتا تھا ہندوستان کو، یعنی کیوں؟ کیونکہ راستے پورے بند ہیں، اس طرف پوری اسلامی حکومت ہے،
خلافت عثمانیہ ہے، یہاں سے گزرنا ہے تو باقاعدہ یہاں کی حکومت کو ٹیکس دینا ہے. اب یہ یورپ کے فقیر لوگ ہیں، یہ کہاں سے ٹیکس دیں گے؟ تو یہ بحری راستہ، سمندر کے راستے کی تلاش میں نکلا کرتے تھے. تو انہیں امریکہ مل گیا، یعنی ان کے حساب سے امریکہ کے علاقوں میں یہ داخل ہو گئے. تو اس آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس زبردست انداز سے حکومت ہو رہی تھی. اس وجہ سے یہ لوگ مجبور ہوئے دوسرے راستے اختیار کرنے کے لیے. تو یہ زبردست خلافت تھی عزیز دوستو، نہ کہ صرف جو آج عالم اسلامی آپ دیکھتے ہیں، ایران، ہندوستان، عرب ممالک ہے نا، اور اس کے بعد اس طرف بلاد ما وراء النہر، خراسان، یہاں تک نہیں تھی، بلکہ یورپ میں یہ لوگ بہت دور تک داخل ہو گئے تھے. ہنگیری تک ان کی حکومت تھی، ہنگیری میں ان کی حکومت تھی، گریس میں ان کی حکومت تھی، سربیا میں ان کی حکومت تھی، بلگیریا میں ان کی حکومت تھی، اس کے بعد البانیہ، اور اس کے بعد ہرسک. یہ جتنے بھی علاقے آپ دیکھ رہے ہیں یورپ میں آج، یہ سب خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہے، بلکہ انہیں ڈیولپ کیا گیا خلافت عثمانیہ کے زمانے میں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی حکومت تھی ان لوگوں. اور جب تک ان کی حکومت تھی، اسلام اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تقویت تھی، بہت مضبوط تھی. یعنی ہم آج اس زمانے میں بیٹھ کر بڑی مشکل سے تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ماحول بالکل الگ ماحول ہے. ہم روزانہ مسلمانوں پر ستم ظرفی سنتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم سنتے ہیں، مسلمانوں کو پسپا کیا جا رہا ہے، یہ تفصیل ہم سنتے ہیں. ہم نے وہ زمانہ صرف پڑھا ہے، دیکھا نہیں. اسی لیے ہم لوگوں کو وہ خلافت عثمانیہ کی جو طاقت تھی اس کا تصور کرنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے. تو عزیز دوستوں، تھوڑا آپ اپنے ذہن کے ان جو نرغے سے باہر نکلیے اور خیال کیجئے کہ ایسا زمانہ جس میں صرف چاروں طرف اسلام کا بول بالا تھا، مسلمانوں کی طاقت تھی، باقی سب لوگ آتے مسلمانوں کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے. یونیورسٹیز انہوں نے بنائی مسلمانوں کو دیکھ کر، یہاں آتے تھے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. مصر آتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. آکسفورڈ یونیورسٹی بنانے سے پہلے جامعۃ الازہر بنا دیا گیا تھا. یہ لوگ یہاں سے سیکھے اور گئے اور جا کے اپنے علاقوں میں انہوں نے مدرسے بنائے، اسکولز بنائے، یونیورسٹیز بنائے. یہ سب کچھ ہمارا دیا ہوا ہے عزیز دوست. بعض لوگ جب یہ بات ہم کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مبالغے سے کام لے رہے ہیں، یعنی تھوڑا ایکسٹریم جا رہے ہیں. نہیں، جتنا بھی ایکسٹریم آپ سمجھتے ہیں اتنا ہی وہ ایکسٹریم نہیں ہے، اور اس کے اندر تفصیل ہے اور کامیابیاں ہیں. میں صرف آپ کے سامنے اشارے کر رہا ہوں. تو اس انداز سے عزیز دوستو خلافت عثمانیہ تھی بہت ہی مضبوط خلافت، بہت ہی زبردست خلافت. اور اس خلافت کو کیڑ لگ گئے اور اس کے بعد یہ خلافت ختم ہو گئی. اور یہ خلافت جب ختم ہوئی تو ان کے یہاں ایک آخری خلیفہ آئے جن کا نام تھا عبد الحمید الثانی، جن کے تعلق سے آج ہم سننے والے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کیسے خلافت ختم ہوئی اور عبد الحمید ثانی آخر انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا، ان کی کیا خوبی تھی جن کی وجہ سے ہم بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں ان کا. تو عزیز دوستو، ان کی زندگی جاننے سے پہلے تھوڑا آپ ان کے پہلے والے لوگوں کی طرف جائیے. دیکھیے زمانہ ایسا ہے کہ چاروں طرف اسلامی حکومت ہے الحمدللہ، دور دور تک خلافت عثمانیہ کا تسلط ہے. اور ان کے ایک بادشاہ آتے ہیں جن کا نام عبد المجید. یہ وہ زمانہ تھا جب خلافت عثمانیہ گر رہی تھی، تھوڑی دھیمیاں ہو گئی تھی، کیڑ لگ گئے تھے. کیڑ لگنے کے اسباب، سب سے پہلے یورپ کا کلچر عام ہونا شروع ہو گیا، بے حیائی عام ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سود لینے پر حکومت مجبور ہو گئی اور دوسرے یورپی ممالک کے پاس حکومت قرض دار ہو گئی. یعنی سمجھیے کہ اس کی بنیادیں ہلا دی گئیں. سب سے پہلے ان کے یہاں جو آرمی تھی اس کے جڑوں کو ہلا دیا گیا، اس کے بعد فائنینشیل ضرب لگائی گئی. اور اس کے پیچھے عزیز دوستوں مکمل طور پر کون کام کر رہے تھے؟ یہودی کام کر رہے تھے. خاص طور پر جو لوگ اس کے پیچھے کام کر رہے تھے وہ تھے ماسونیہ، جنہیں کہا جاتا ہے میسونس، ہے نا. یہ لوگ اس زمانے میں بڑے تیزی سے کام کر رہے تھے. اور نائٹ ٹیمپلرز، میسونکس، یہ جو افراد تھے یہ لوگ چاہتے تھے کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کر دے، کیونکہ جب تک خلافت عثمانیہ رہے گی فلسطین کو حاصل نہیں کر سکتے. جب تک فلسطین حاصل نہیں کر سکتے یہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. عزیز دوستو، عبد الحمید الثانی وہ آدمی ہیں، دیکھیے اتنا زبردست ان کا کام تھا. اگر یہ اس زمانے میں تھوڑا بھی ان کے اندر لچک اور نزاکت پیدا ہو جاتی تو ان کے ہاتھ سے کب کا وہ لوگ فلسطین چھینا لیتے. ایک یہودیوں کا ایک بہت بڑا سمجھیے کہ پڑھا لکھا سمجھدار ایک مثقف ہے نا، سوشل ایکٹیوسٹ ہے جس کا نام تھا ہرزل. یہ سولوناکیا ایک علاقہ ہے جسے یورپ کے اندر مسلمانوں نے بنایا. وہ خلافت عثمانیہ کے اشارے پر ایک بستی بنائی گئی، یہودیوں کو یہاں پر لا کر سیٹل کیا گیا تھا.
یہودی یہاں رہتے تھے، ورنہ وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں پس رہے تھے چاروں طرف. تو خلافت عثمانیہ مسلمانوں نے یہودیوں کی حفاظت کی، انہیں لا کر سولوناکیا کے علاقے میں بسایا گیا. اور جب یہ علاقے میں رہتے تھے، جب خاموش نہیں رہے وہ لوگ اپنے جو ہے پورے موشگافیاں، اپنی سازشیں، ہر چیز میں مصروف تھے. جبکہ مسلمانوں نے ان کے لیے یونیورسٹیز بنائی، بستیاں بنائی، بستی کو ترقی کی، خوب پیسہ ان پر خرچ کیا تاکہ یہ لوگ پڑھیں اور یہ عیسائیوں کے شکنجے سے بچ جائیں. اور کرنے والے کون عزیز دوستو؟ خلافت عثمانیہ کے خلفاء مسلمان. یہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر. تو یہ ہو رہا تھا، میں بتا رہا تھا کہ یہ جو سولوناکیا علاقہ تھا جسے عثمانیہ نے قائم کیا تھا، یہاں پر ایک آدمی پڑھتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے جس کا نام تھا ہرزل. یہ ایک بہت بڑی یہودیوں کی کمیونٹی بناتا ہے اور بنا کر خلیفہ عبد الحمید الثانی کے پاس آتا ہے. وہ اس زمانے میں پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، کافی مشہور تھا اپنے رائٹنگ کی وجہ سے اور اپنے شہرت کی وجہ سے یہودی سے بہت زیادہ مانتے تھے. تو خلافہ کے ڈر سے وہ چاہتا تھا کہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے رہنے کے لیے جگہ مل جائے. تو خلیفہ عبد الحمید کے پاس آیا اور آ کر اس نے ایک بہت بڑی پیشکش کی. کہا کہ دیکھو، تمہاری حکومت میں جتنا بھی قرض ہے پورا قرض ہم ہٹا دیں گے، اور جتنے بھی علاقے جہاں تمہارے خلاف ریبیلینز ہو رہے ہیں ان تمام ریبیلینز کو، بغاوتوں کو ہم پسپا کر دیں گے، اور اس کے بعد تمہاری بستی کو ترقی کر دیں گے، یعنی ڈھیر سارا. اور اس کے علاوہ 5 ملین سونے کے سکے ہم بطور تحفہ تمہیں دے رہیں گے پرسنل. صرف یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو فلسطین کے اندر، یعنی پورا علاقہ نہیں، فلسطین کے اندر بعض علاقوں میں جہاں ہم چاہتے ہیں، ہم اپنے سیٹلمنٹس بنانا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کو لا کر گھر بنانا چاہتے ہیں، پورا خرچ ہم دیکھ لیں گے، صرف آپ کی اجازت چاہیے. اگر آپ مان لیتے ہیں تو اتنے سارے پیشکش. پہلے سے وہ پھنسے ہوئے تھے، ابھی آپ دیکھیں گے کیسے پھنسے ہوئے تھے. اتنی بڑی پیشکش دی گئی کہ اگر اس جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو فوراً قبول کر لیتا. تو عبد الحمید ثانی نے ان کی پوری پیشکش سنی اور اس کے بعد کہا، وہ تاریخی بات کہا کہ اگر تم میرے جسم سے میرے ہاتھ کو مانگتے ہو تو میں اس کو کاٹ کے دے سکتا ہوں، یہ ہاتھ میرے جسم کا حصہ ہے، لیکن اگر تم اسے مانگتے ہو تو میں اسے کاٹ کر دے سکتا ہوں، لیکن ہرگز فلسطین دے نہیں سکتا، کیونکہ فلسطین کو باقی رکھنے کے لیے، فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے وہ آباء و اجداد کا خون بہا ہے، یعنی ہماری پوری تاریخ ہے اسے حاصل کرنے کے لیے، ہم نے اسے بڑی محنتوں سے حاصل کیا ہے. اگر میں نے آپ کو دے دیا تو میں بہت بڑا خائن اور خیانت کرنے والوں میں شمار کر دیا جاؤں گا، یہ ہرگز میں نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد عبد الحمید الثانی نے کہا، یاد رکھ لو جب تک میں زندہ ہوں اس چیز میں تم کامیاب ہو نہیں سکتے، جب تک میں زندہ ہوں یہ کامیابی تمہیں ملنے والی نہیں ہے. تو یہود یہاں اس مجلس سے باہر نکلتے ہیں ناکامی کی صورت دیکھ کر، اور اس وقت یہ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جب تک عبد الحمید الثانی رہے گا یہ کام ہو نہیں سکتا، اسے ختم کرنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مکمل سازشیں بنائی. اس کے بعد عبد الحمید ثانی کو انہوں نے خلافت سے اتار دیا. اب چلیے تھوڑا عبد الحمید کے خاندان کے تعلق سے دیکھتے ہیں. عبد الحمید کے والد جن کا نام عبد المجید تھا، جن کے تعلق سے میں نے کہا کہ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپی کلچر داخل ہو چکا تھا اور حکومت کے بعض اداروں میں بڑے بڑے لوگ بیٹھ گئے تھے جو یورپی ذہنیت رکھتے تھے. اور یہاں پر ایک فرقہ تھا عزیز دوستو جن کا نام تھا یہود الدنوما. یہ لوگ دل میں یہودی تھے اور ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی طرح رہتے تھے، لیکن دل میں اسلامی دشمن اور یہ فلسطین کا جو مقصد ہے، زیونزم ہے، یہ دل میں رکھتے تھے، لیکن ظاہری طور پر مسلمان تھے. اور انہوں نے اس انداز سے کام کیا کہ خلافت اور دوسرے بڑے بڑے عہدوں میں جا کر بیٹھ گئے، بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھ گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک بل پاس کر لیا. اس بل کا نام تھا تنظیمات ریفارمز کے نام سے. اس بل میں سب سے پہلے انہوں نے پاس کیا کہ اب یہ جو حکومت ہے، خلافت عثمانیہ حکومت، یہ دین اور دنیا کو الگ کر رہی ہے. دین اور دنیا، اس سے پہلے کیا تھا؟ خلافت خود ایک مذہبی نام تھا، خلافت خود ایک ریلیجیس چیز تھی. اب انہوں نے یہ ریفارمز کے ذریعے سے کہا کہ دین کو ہم الگ کرتے ہیں، دنیا کو ہم الگ کرتے ہیں. دین مسجدوں میں باقی ہے، ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن خلیفہ اس دین کو پروموٹ نہیں کرے گا. خلیفہ اس دین کا پیرو ہے، اس دین کو آگے بڑھانا، اس پر گفتگو نہیں کرے گا. خلیفہ لوگوں کو ان کی دین پر چھوڑے گا، وہ صرف سیاست کی بات کرے گا، وہ صرف دنیا کی بات کرے گا. یہ ریفارم میں اسے انہوں نے لایا. اور اس کے بعد ریفارم میں انہوں نے یہ بھی لایا کہ
خلیفہ جو رہے گا وہ بحیثیت پریزیڈنٹ رہے گا. ہم ایک پی ایم لائیں گے جسے لوگوں نے الصدر الاعظم کہا. ایک پی ایم لائیں گے اور یہ پی ایم ملک کی دوسری چیزوں کو کنٹرول کرے گا. یہ جو پریزیڈنٹ ہوگا یہ اپنی جگہ بیٹھے گا, اس کی پوری طاقت ہوگی, وہ پورا جو ہے اس کا شان و شوکت سب کچھ اس کے لیے باقی ہوگا, لیکن حکومت چلانے کے لیے ہم پی ایم چنتے ہیں. تو عزیز دوستو, یہ جو آپ آج جو ترکیہ دیکھ رہے ہیں یہ الحمدللہ 50 سال پہلے سے اب بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. 50 سال پہلے اس کی حالت بہت خراب تھی اور اس سے 100 سال پہلے بہت اچھی حالت تھی. تو بیچ میں 100 سال ایسے آئے, لگ بھگ 80 سال ایسے آئے جس میں ترکی انتہائی بدترین مرحلے کو پہنچ گیا تھا اور ہر اعتبار سے, ہر لحاظ سے وہ یورپ میں داخل ہونا چاہتا تھا. اور اسی لیے یورپینز نے ان کا نام دیا دا سک مین آف یورپ, ہے نا. جو ہے ترکیہ کو نام دیا گیا دا سک مین آف یورپ, یعنی یہ وہ لوگ ہیں, آدھا حصہ تو ان کا ایشیا میں ہے اور آدھا حصہ یورپ میں ہے. اب یہ جو ہیں یورپ میں داخل ہونا چاہتے ہیں, لیکن یورپین یونین جو اس زمانے میں تھے انہیں مانتے نہیں تھے. یہ لوگ ان کے پاس بھیک مانگ رہے تھے کہ ہم کو آپ یورپ میں داخل کر لیں. تو انہوں نے بطور استہزاء, بطور مذاق کہا کہ دا سک مین آف یورپ ہے یہ ترکیہ. اس حد تک معاملہ پہنچ گیا تھا جبکہ حالات دوسرے تھے. تو عزیز دوستو, یہ جو ریفارمز کے ذریعے سے حالات بڑی تیزی سے بدلنے لگے اور بے دینداری, مذہب سے دوری بہت عام ہوتا گیا. تو یہ تھے عبد المجید جو عبد الحمید کے والد تھے, اور اس کے بعد یہ وفات پا جاتے ہیں. یہ ریفارمز پاس کرنے کے بعد, جس کا نام تھا تنظیمات, یہ پاس کرنے کے بعد عبد المجید وفات پا جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے ایک بھائی جن کا نام عبد العزیز تھا انہیں خلیفہ بنایا جاتا ہے, جنہیں 9 مہینے کے اندر یہ صدر الاعظم جو پی ایم بنایا گیا تھا وہ قتل کر دیتا ہے. یعنی حالات بالکل کسی کو پتا نہیں, اندرونی اندر معاملہ ختم ہو جاتا ہے, ایک سازش کے تحت قتل کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو عبد المجید ہیں, ان کے فرزند جن کا نام مراد تھا انہیں خلیفہ بنایا جاتا ہے. یہ جو مراد جو صاحب تھے, ان کی پوری تعلیم فرانس کے اندر ہوئی اور یہ ایک میسونی آدمی تھے, ہے نا, میسونک آدمی تھے, یعنی ماسونی تھے. عزیز دوست, یہ جو میسنس ہیں, ہے نا, یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں. ان کے سمجھے کہ ادارے ساری دنیا میں موجود ہیں, ساری دنیا کے بڑے بڑے لوگ ان میں شامل ہوتے ہیں, اس کے ممبر بنتے ہیں. ظاہر طور پر دعویٰ ہوتا یہ ہے کہ ہم ہیومینٹیز کو سرو کریں گے, ہیومینٹی کی خدمت کریں گے, غریبی دور کریں گے, محتاجوں کی مدد کریں گے, حکومتوں میں معاملات سیٹل کرائیں گے, اختلافات ختم کریں گے. یہ ظاہری ان کے دعوے ہوتے ہیں. اندر اس کے پیچھے بہت بڑے یہودی اذہان, ذہن موجود ہیں. اصل مقصد ہوتا ہے ساری دنیا کو کنٹرول کریں, ساری دنیا کو کنٹرول کریں, ساری دنیا کے ریسورسز کو استعمال کریں اور انسان بحیثیت کٹ پتلی رہ جائیں. اور اس مقاصد میں, ان مقاصد میں عزیز دوستو یہ ایک حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. تو یہ جو مراد جو صاحب تھے خلیفہ, یہ خود یہ میسونک سے تعلق رکھتے تھے اور اس کے باقاعدہ ممبر تھے. عزیز دوستو, آج دنیا کا بڑے بڑے جو ہے اس کا لسٹ نکالیں گے بڑے بڑے لوگوں کا, آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر اسی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ اندر ہی اندر بڑے تیزی سے کام کر رہے ہیں اور بہت دور تک پہنچ گئے ہیں. اور انسانوں کو کنٹرول کرنا اور ان کے یہاں سے کیسے مال نکالا جائے, کیسے انہیں مجبور کیا جائے, ملکوں کو کیسے مجبور کیا جائے, نیو ون ورلڈ آرڈر, اس کے پیچھے یہ لوگ زبردست کام کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا بہت سارے مقاصد میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ مراد خود ایک میسونک تھے. اب ہوگا کیا, اب جیسے یہ صاحب خلیفہ بنے پورے ترکیہ کا نقشہ بدل گیا, وہ اسلامی تصور ختم ہو گیا, وہ اسلامی رنگ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. اب لگ بھگ سڑکوں میں یوروپی کلچر آ گیا تھا, عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں, شراب عام ہے, زنا عام ہے, ہر قسم کی بے حیائی, بالکل ترکیہ یورپ کا منظر بن گیا تھا. یہ اسی مراد زمانے میں ہوا. اب مراد جو صاحب تھے ایک مدت حکومت کرنے کے بعد, چھوٹی سی مدت حکومت کرنے کے بعد صاحب پاگل ہو گئے تھے. تو مجبور ہوئے ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام عبد الحمید الثانی تھا انہیں خلیفہ بنایا جائے. تو عبد الحمید الثانی جب خلیفہ بنے حالات انتہائی دگرگون تھے, پریشان کن حالات تھے. سب سے پہلے مصیبت یہ تھی کہ 250 ملین سونے کے سکے ترکیہ قرضدار تھا یورپین کے ممالک کے لیے. ہنگیری کو دینا ہے, بلگیریا کو دینا ہے, گریس کو دینا ہے, یہ سب علاقے سے اور برٹش انگلینڈ سے ایک بہت بڑا اماؤنٹ لیے ہیں. یعنی 250 ملین سونے کے سکے قرض میں, یعنی بہت بڑی رقم. عزیز دوست, یہ جب خلیفہ بنے یہ حالات یہ تھے. اور ملک میں اسلام نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد ملٹری ان کے قبضے میں نہیں ہے, ملٹری ٹوٹل
کس کے قبضے میں ہے؟ وہ لوگوں کے قبضے میں ہے جو یورپین بننا چاہتے ہیں چہرے بات چیت مسلمانوں کی، نام مسلمانوں کا، لیکن ان کا دل پورے کا پورا یورپ سے جڑا ہوا ہے۔ میسنز نے کام کیا تھا، اور ملٹری میں میسنز کی بہت بڑی تعداد ہے، اور ایڈمنسٹریشن میں لے لیجئے، ایڈمنسٹریشن میں 95% وہ افراد ہیں جو بالکل میسونین رنگ کے ہیں، اور اس کے بعد پولیس، ایگزیکیوشن، ججز، ایڈوکیٹس، یہ سب کچھ بدل گئے تھے۔ ایسی حالت میں عبد الحمید الثانی کو اچانک خلیفہ بنانے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں، یہ خلیفہ بنتے ہیں۔ اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ انتہائی دیانتدار آدمی، پنجگانے نماز کے پابند آدمی، شراب کیا چیز ہے نہیں جانتے، بے حیائی سے دور، انتہائی اسلامی ماحول میں ان کی تربیت ہوئی تھی، اور خاص طور پر ان کی تربیت کرنے والی ان کی سوتیلی ماں تھی جو عبد المجید کی تیسری بیوی تھی۔ انہوں نے ان کی خاص پرورش کی، ان کی والدہ تو گزر گئی تھی، تو ان کے والد کی جو بیوی تھی ہے نا، ان کی جو سوتیلی ماں تھی، وہاں یہ پرورش پاتے ہیں۔ اور وہ جو عورت تھی جو انتہائی دیانتدار تھی، صداقت پسند تھی، تہجد گزار تھی، اس نے اس بچے کی خاص تربیت کی اور اسے دیندار بنایا، ایسے ماحول میں دیندار بنایا جہاں دین کا نام لینا ایک گناہ سمجھا جاتا تھا، ویسے ماحول میں عبد الحمید الثانی کی پرورش ہوتی ہے، اور یہی دین کے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اور اسی انداز سے بڑھتے ہیں، اور اچانک انہیں خلیفہ بنا دیا جاتا ہے جب ان کی عمر صرف 30 سال کی تھی۔ لوگوں کے تصور میں نہیں تھا کہ خلیفہ بنیں گے، لیکن اچانک ان کی بھائی کی وفات نے مجبور کر دیا کہ خلیفہ بن جائے۔ جب خلیفہ بنے تو حالات یہ ہیں، مجلس میں کوئی دینی رنگ ہے ہی نہیں، کوئی نماز کا پابند ہے ہی نہیں، بازار میں عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، یعنی یہ وہ زمانہ دیکھ چکے تھے جب باقاعدہ اسلامی نظام لاگو تھا ترکیہ کے اندر، جہاں پر آپ بے پردگی نہیں دیکھ سکتے تھے، جہاں پر شراب وغیرہ دیکھ نہیں سکتے تھے، بالکل اسلامی اصول پر چلنے والی حکومت کا دور دیکھ چکے تھے، اور جب یہ خلیفہ بنے ماحول بالکل الگ ہے، اور ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، نہ ملٹری ان کے ساتھ ہے، نہ ایگزیکیوشن باڈی ان کے ساتھ ہے، نہ جوڈیشری ان کے ساتھ ہے، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے درمیان یہ اب اکیلے، یہی ان کی خوبی عزیز دوستو، اس اکیلے پن میں انہوں نے 30 سال حکومت کی۔ اب انہوں نے عبد الحمید کو اس لیے بنایا، یہ سمجھتے تھے کہ ظاہری کمزور بچہ ہے، اب اسے ہم دھمکائیں گے اور جو کرنا ہے کر دیں گے، اور اس کے بعد خلیفہ سے نکال کر پھینک دیں گے، یہ مقصد سے عبد الحمید کو انہوں نے آگے کیا۔ لیکن عبد الحمید جو انتہائی دیانتدار آدمی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، نماز کے پابند تھے، تہجد گزار تھے، اسلامی تاریخ پڑھے ہوئے تھے، ائمہ کی عزت کرتے تھے، تو ایسے جو آدمی جب خلیفہ بن گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ موقع ہے میرے ہاتھ میں، اسے میں چھوڑانا نہیں ہے، بہترین سنہرا موقع ہے، مجھے یہاں پر کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے یہ تمام دشمنوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ بہت ہی سنگین چیز ہے عزیز دوست، آپ خلیفہ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ایسے ماحول میں آپ جائیں اور وہاں پر تبدیلیاں لائیں، کوئی معمولی چیز نہیں، اور اس کے بعد یہ 30 سال تک خلیفہ رہتے ہیں، 30 سال تک خلیفہ رہتے ہیں، اور ان سے جتنا ممکن تھا اتنی تبدیلی لاتے ہیں، اور سب سے پہلے جو حکومت پر جو قرض تھا اسے 90% کم کرتے ہیں۔ بستی میں بھوک مری عام تھی، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، وہاں پر تبدیلی لاتے ہیں، اور اس کے بعد تعلیم میں کام کرتے ہیں، تعلیم میں کام کرتے ہیں، اور بہت سارے مدارس بناتے ہیں، انسٹیٹیوٹس بناتے ہیں۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ عبد الحمید بہت ہی اسٹرانگ آدمی ہے نا، اس سے پکڑا نہیں جا رہا، اسے کیسے دبوچا جائے، انہوں نے سوچ کر ایک کانسیپٹ کا انہوں نے آغاز کیا۔ یہ جو اس وقت جو پرائم منسٹر تھا، آپ نے ابھی سنا تھا کہ تنظیمات ریفارمز کے روح میں ایک پی ایم کا ایک نیا پوسٹ کریٹ کیا گیا جسے ہے صدر الاعظم کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو صدر الاعظم جس کا نام تھا مدحت باشا، یہ جو صاحب تھے یہ بھی بالکل معصونی تھے، بالکل معصونی تھے۔ یہ جب صدر اعظم تھے، ان کے نگرانی میں ایک نیا کانسیپٹ ایجاد کیا گیا تھا، اس سے پہلے ترکیہ میں وہ چیز نہیں تھی۔ کیا کانسیپٹ تھا؟ پارلیمنٹ بنانے کا، جسے وہ لوگ مبعوثان کہتے ہیں۔ پارلیمنٹ بنائیں گے، پارلیمنٹ میں ترکیہ کے ریپرزنٹیشن کے لیے اتنی بڑی تعداد ہوگی، اتنے سیٹس ان کے ہوں گے، اور 60 سیٹ عرب کے لیے اور یہودیوں کے لیے اتنے سیٹس، اور دوسرے علاقے جتنے بھی خلافت عثمانیہ کے ماتحت ہیں سب اپنے اپنے ریپرزنٹیشنز، جسے عربی میں نواب کہتے ہیں، یعنی ایم ایل اے ایم پیز جو ہیں بھیجیں، اور ایک پارلیمنٹ بنائیں گے ہم۔ اب یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، خلیفہ پارلیمنٹ کی بات سنے گا،
اور خلیفے کے لیے رائٹس ہوں گے, وہ اپنی رائے دے سکتا ہے, لیکن پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. تو ایک کانسیپٹ لا رہے ہیں. دیکھیے ظاہری تو بہت اچھی چیز ہے, یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں, باتیں بڑی میٹھی ہوتی ہیں اور دکھاوے کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن اندر سے کچھ اور مقصد ہوتا ہے. ان لوگوں نے پارلیمنٹ بنایا کیوں؟ اس لیے نہیں کہ پبلک کو انصاف مل جائے, اس لیے نہیں کہ خلافت عثمانیہ میں جو غریبی ہے یہ ختم ہو جائے, اس لیے نہیں کہ اچھے خاصے تنظیمات ہو جائیں, بلکہ اس لیے کہ خلیفہ کو کنٹرول کریں, خلیفہ کو دبوچیں. کیونکہ یہ آدمی امید سے باہر نکل گیا, تصور سے باہر نکل گیا. اسے تو ہم دبانا چاہتے تھے, لیکن یہ تو الگ اپنے انداز سے. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا تھا کہ جو خلیفہ جس پیلس میں رہتا تھا اس پیلس میں بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں, یہ معمولی گھر میں بیٹھ کر اپنے پورے کام چلاتے ہیں اور کسی سے اعتماد نہیں کرتے, سب اپنے انداز سے کام کرتے ہیں. کس پر بھی اعتماد نہیں تھا ان کا, کیونکہ جانتے ہیں چاروں طرف کیا ہے, دشمن ہی دشمن ہے اور پورے غدار ہیں. کسی پر اعتماد نہیں تھا, اور پورے کام جتنے بھی ادارے حکومت کے تھے سب براہ راست یہ نگرانی کرتے تھے. یعنی بحیثیت خلیفہ منسٹرز کا بھی پورا کام کرتے تھے. یعنی عجیب و غریب آدمی, اسی لیے ان کا ذکر کرنا ضروری ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے, خلیفہ ہوتا ہے اپنی گدی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ماتحت اس کے منسٹرز ہوتے ہیں, سب اپنے اپنے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں اور آخر کار خلیفہ مترا لگاتا ہے اپنا, ہے نا. یہی خلیفے کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہ صاحب بالکل الگ تھے. یعنی پورے اجنبیوں کے درمیان, دشمنوں کے درمیان انہوں نے 30 سال کی حکومت کی, جو انتہائی عجیب و غریب معاملہ ہے جس کو, جو آپ کو عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتا. تو کیا ان لوگوں نے ایک پارلیمنٹ کا جو ہے انہوں نے پاس کیا, اور پارلیمنٹ باقاعدہ بنا لی. اب پارلیمنٹ بنا لی اور ایک طرف سے عبد الحمید ترقی کرتے جا رہے ہیں, بستی میں غریبی ختم کر رہے ہیں اور نیک لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہیں, دین کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہاں تک دیکھیے اکیلے آدمی نے یہاں تک ایک مرتبہ یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے استنبول کے اندر کوئی بھی عورت بغیر پردہ نہیں گھومے گی, اور ٹی وی اور میڈیا چینلز میں انہوں نے اعلان کروایا, اور باقاعدہ یہ جو بے حیائی پھیل رہی تھی اس پر روک لگایا. اکیلے آدمی کر رہے ہیں کام. اور جب انہوں نے ایسا کیا تو مخالفت کی جو ہے انباڑ نکل آئی, سیلاب نکل آیا. لوگوں نے کہا کہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں, ہم تو جو ہے پہلے تنظیمات ریفارم میں کہہ چکے ہیں کہ دین اور دنیا الگ ہے. لیکن عبد الحمید نے کہا کہ یہ میرا حکم ہے, بحیثیت خلیفہ یہ میرا حکم ہے, تم تمام کو چیز ماننی پڑے گی. تو لوگ بڑی مجبوری سے اس چیز کو مانے, لیکن ان کا دل اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اب دیکھیے عزیز دوستو, خلیفہ ہیں اور یہ جو منسٹرز ہیں, یہ جو میسونک منسٹرز ہیں, یہ چاروں طرف چھائے ہوئے ہیں. پبلک انوسنٹ ہے, پبلک جنرل جو پبلک ہے وہ جو انہیں دکھایا جا رہا ہے اسے مان رہی ہے, بالکل عام پبلک ہے. تو پبلک کے درمیان خلیفہ کی امیج کو خراب کرنے کے لیے پوری مکمل کوشش کی گئی, لیکن اس کے باوجود عبد الحمید نے لوگوں کا اعتماد جیتا. عجیب و غریب آدمی تھے یہ. بہرحال عزیز دوستو, یہ پارلیمنٹ بنا لی گئی, اور پارلیمنٹ بنانے کے بعد سب سے پہلا مدعا, یعنی عبد الحمید الثانی کی پوری محنتوں پر پانی پھیرنے کے لیے یہ جو پارلیمنٹ والے تھے سب مل کر یہ بل پاس کرتے ہیں کہ ہماری لڑائی رشیا سے ہوگی. کیونکہ اس زمانے میں رشیا ایک ایسا ملک تھا, اس زمانے میں ابھی وہ کمیونسٹ نہیں آئے تھے, وہ رشیا میں پیور کیتھولک لوگ تھے, آرتھوڈاکس لوگ تھے, پیور آرتھوڈاکس لوگ, ہے نا. یہ جو عیسائی ہیں ان کے دو حصے ہیں, ایک ہے کیتھولک, ایک ہے آرتھوڈاکس. یہ کیتھولک یہ پورے یورپ میں پورے کیتھولک ہیں, آرتھوڈاکس یہ پورا رشیا آرتھوڈاکس ہے. ان دونوں کے درمیان کچھ بھی بن نہیں پڑتا, ان کے درمیان ہمیشہ اختلافات ہوتے, ہمیشہ اختلافات ہوتے. تو یہ جو روسی تھے یہ اسلام کے مذہب کے خلاف ورزی کرتے تھے, اور یہ روسیہ کے خلاف اور خلافت عثمانیہ کے خلاف پرانی جو لڑائی تھی اسے باقاعدہ انہوں نے چھیڑا. روس کو جو ہے ان کے آرتھوڈاکس کے مسائل کو لے کر چھیڑا, مسلمان چھیڑا, یعنی یہ ایک جنگ کا ماحول بنا دیا. جبکہ خلیفہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہر قسم کے معاملے کو بیٹھ کر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں, لڑائی کے لیے معاملہ اتنی دور تک جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہاں سے خلیفہ چیخ رہا ہے, بول رہا ہے, لیکن اس کے باوجود خلیفے کی طاقت کے باوجود ایک بہت بڑی جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے. عجیب و غریب ماحول ہے. خلیفہ جو بستید کا بڑا ہے وہ اس کے موجودگی میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ رشیا کے ساتھ بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہے, اور بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے, 9 سال تک لڑائی ہوتی ہے, اور اس میں خلافت عثمانیہ کو انتہائی نقصانات ہوتے ہیں. ایسے نقصانات ہوئے اس کے بعد پھر کھڑی نہیں ہوئی حکومت. یعنی دیکھیے پلان تھا یہ لڑائی لڑنے کا, اور رشیا نے لڑائی جیتنے کے بعد خلافت عثمانیہ پر فائن لگایا, کہا کہ 1,400 ملین سونے کے سکے تمہیں دینے ہیں کیونکہ تمہاری وجہ سے اتنے نقصانات ہم کو ہوئے ہیں. تو الٹا پورے کا پورا بوجھ خلافت عثمانیہ میں ڈال دیا گیا تھا. عبد الحمید ثانی اس کے باوجود
اتنے پریشر میں ہونے کے باوجود ترقی کرتے جا رہے ہیں. اور جرمنی کو انوالو کیا, دوسرے ملک کو انوالو کیا, رشیا کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ مداہنت کی, یعنی ان کے ساتھ ایک ٹریٹی پیک جو ہے سائن کیا, اور اس کے بعد پھر بستی کو ترقی کر رہے ہیں, آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان ظالموں نے نہیں چھوڑا. اچھا, جب لڑائی ختم ہوئی, خلیفہ جو تھے عبد الحمید نے اعلان کر دیا کہ یہ پارلیمان کچھ نہیں, ختم کرو, مجھے اس پہ کسی پر بھی اعتماد نہیں ہے. تو انہوں نے پارلیمنٹ کو کینسل کر دیا, اور اس کے بعد علن اعلان کر دیا کہ اس جگہ صرف میری بات چلے گی اور میری حکومت چلے گی, کیونکہ معلوم تھا کہ آس پاس پورے غدار ہیں, سب برباد کرنا چاہتے ہیں, سب کے پیچھے یورپ بیٹھا ہے, برٹش بیٹھا ہے, فرانس بیٹھا ہے, یہ سب ان کے کٹ پتلیاں ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے پارلیمنٹ کو ماننے سے انکار کر دیا اور پارلیمنٹ کو کینسل کر دیا, اور اس کے بعد یہ اپنے انداز سے حکومت کر رہے تھے. اس وجہ سے بہت بدنام ہوئے, یہاں تک کہ بعض اسلامی اسکالرس نے بھی انہیں بدنام کرنے کی کوشش, کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, جبکہ پارلیمنٹ ہے, آپ کیسے اعلان کر سکتے ہیں. تو بڑے بڑے علماء اس زمانے میں جو تھے, انہوں نے عبد الحمید ثانی کے خلاف آرٹیکلز لے کے کہا کہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں, اور بعد میں انہوں نے احساس کیا کہ نہیں, وہ صحیح تھے, انہوں نے جو کیا بالکل صحیح کیا تھا, اگر ایسا نہ کرتے تو کب کا خلافت ختم ہو جاتی. تو انہوں نے پارلیمنٹ کینسل کیا, اور اس کے بعد باقاعدہ اپنے انداز حکومت کرتے رہے. اور اس زمانے میں ارمینینز کا بہت بڑا فتنہ اٹھا, یہ جو کیتھولک کرسچنز تھے, انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں میں گھس کر بہت بڑا ہنگامہ کیا. تو انہوں نے ارمینینز کو دبایا, سربس کو دبایا, سربیا میں بہت بڑا فتنہ ہوگا اسے دبایا, گریس کو دبایا, اور اس انداز سے اپنے دشمنوں کو جمع ہونے نہیں دیتے تھے. یہ دشمن جو تھے ان کے خلاف جمع ہونا چاہتے تھے, جمع ہونے نہیں دیتے تھے. اچھا, کیسے انہوں نے انہیں گرایا, اور اس کے بعد خلیفہ کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ انہوں نے لایا, اس کا نام انہوں نے رکھا اسلامک لیگ الجامعۃ الاسلامیہ. ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب کو جوڑ دیا جائے. اب کیونکہ خلافت کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ سب پر خرچ کریں, سب کو اپنے کنٹرول میں رکھیں, پوری طاقت چلی گئی تھی. تو انہوں نے ایک کانسیپٹ لایا, کہا کہ سب ہم ملیں گے, جتنے بھی لیڈرز ہیں سب ملیں گے, اور ہمارا ایک لیگ ہوگا, جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں, عرب غیر عرب, سب جمع ہوں گے, اسلامک لیگ کے تحت جمع ہوں گے. تو بہترین کانسیپٹ کا ایجاد کیا تھا, لیکن اس دشمنوں نے کرنے نہیں دیا. ایک حد تک کامیاب ہوئے, اور یہ جب انہیں کامیابی ملی تو انہوں نے باقاعدہ پٹری ڈالی ترکیہ سے لے کے مدینہ تک, یعنی حاجی وہاں سے باقاعدہ ٹرینز میں آیا کرتے تھے. تو ٹرین کا کانسیپٹ سب سے پہلے مرتبہ انہوں نے ایجاد کیا, اور سارے عالم اسلامی میں ٹرینز لگائے حاجیوں کے لیے سہولت کے وہ مکہ پہنچے. اور یہ ترکی ہونے کے باوجود انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میری حکومت میں عربی زبان آفیشیل زبان ہونی چاہیے, جبکہ لوگوں نے نہیں مانا. ان کی خواہش تھی, عربی زبان کو یہ آفیشیل زبان بنانا چاہتے تھے, اس کے لیے انہوں نے بہت ساری کوششیں کی. اچھا, ان کی اتنی ساری محنتوں کو پہلے تو پارلیمنٹ بنانا چاہے, ناکام ہو گئے, اور اس کے بعد خلیفہ تمام چیزوں پر چھا گئے, اور خلافت کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک پارٹی شروع کی. پھر یہودیوں نے ایک پارٹی شروع کی, اس کا نام انہوں نے رکھا ترکیہ الفتح, پھر عثمانیہ الجدد, اور اس کے بعد کمیونٹی آف یونین اینڈ پروگریس کے نام سے, ایک CPU کے نام سے ایک پارٹی شروع کی, اور اس کے پیچھے پورے یہودی جمع ہو گئے. اور یہ پارٹی دن بدن اتنی ترقی کرتی گئی, اور یہ پورا سوشل میڈیا استعمال کرتے تھے, یعنی آرٹیکلز, نیوز پیپرز, ریڈیو استعمال کرتے تھے خلیفہ کو بدنام کرنے کے لیے. اب چونکہ خلیفہ پارلیمنٹ کو ختم کر چکے تھے, اور ارمانیہ پر ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی, ان دو چیزوں کو بنیاد بنا کے خلیفہ کو انہوں نے خوب بدنام کیا. افسوس کہ یہ بدنام کرنے کے پیچھے بعض اسلامی اسکالرز جو آگے چل کے افسوس کرتے ہیں کہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس وقت انہوں نے باقاعدہ بھی آرٹیکلز لکھے, اور خلیفہ کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا. اب ہوا یہ کہ یہ جو پارٹی تھی یہ آگے بڑھی, اس نے کہا کہ اب ریپبلک حکومت آئے گی, خلافت ہم کو ختم کرنا ہے, اب یہاں پر ووٹنگ ہوگا, سب مل کے ووٹ ڈالیں گے, اور ہم خلیفہ چنیں گے, یہ ہم جو ہے ہمارا پریزیڈنٹ چنیں گے جو ہم پر حکومت کرے گا, خلافت ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اس زمانے میں جو بعض افراد جو آگے آئے, اس میں سے ایک صاحب جن کا نام مصطفیٰ کمال پاشا, یہ اس جو ہے پارٹی کے بہت ہی زبردست نام لیوا آدمی تھے, انہوں نے خوب کام کیا. اور اس کے بعد عزیز دوستو, یہ پارٹی کی اتنی طاقت بڑھ گئی کہ خلیفہ خود ان کے سامنے مجبور ہو گیا. اور انہوں نے کیسے مجبور کیا؟ مجبور ایسے کیا کہ خلیفہ کے ساتھ جو رہتے تھے ان کے بعض افراد کے ذریعے سے ایک ملٹری کیمپ پر حملہ کروا دیتے ہیں, یعنی بعض بڑے بڑے سولجرز کو قتل کر دیتے ہیں. اور قتل کرنے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو خلیفہ کے قریب ہے. اور جیسے ہی ان لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے, گویا کہ لوگ پہلے سے اس کے انتظار میں تھے,
فوراً خلیفہ کے خلاف جو لوکل ملٹری تھی وہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو سلوناکیا جو یہودیوں کے لیے علاقہ بنایا گیا تھا وہاں کی ملٹری کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ پوری ملٹری سیدھا استنبول میں داخل ہو جاتی ہے. اور لوکل ملٹری جو تھی پہلے سے ان کے ساتھ نہیں دے رہی تھی, اگر یہ چاہتے تھے انہیں دوبارہ کھڑا کر سکتے تھے, لیکن خلیفہ نہیں چاہے, انہوں نے چھوڑ دیا. اور اس کے بعد ملٹری اچانک سے داخل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ سی پی او پارٹی کو کہتی ہے کہ تم حکومت کرو گی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد خلیفہ کو کہتے ہیں کہ اب اتر جائیں. تو 1909 میں خلافت چھوڑ کر ہی نیچے اتر جاتے ہیں 1909 میں. اس کے بعد 9 سال تک زندہ رہتے ہیں اور 9 سال تک ایگزائل میں رہتے ہیں, گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں اور اس کے بعد وفات پا جاتے ہیں. 1918 میں وفات پاتے ہیں. تو عزیز دوستو, اس طریقے سے جو سی پی او پارٹی تھی یہ حکومت میں آ جاتی ہے. تو ان کا پہلا پرائم منسٹر بنا جس کا نام مصطفیٰ کمال. اب اس نے کیا کیا, اس نے پوری دشمنی دکھائی. اس نے کہا کہ اذان عربی میں نہیں ہوگا, اور اس کے بعد گاؤں گاؤں ایسے مدرسے بنائے جہاں پر باقاعدہ الحاد ایتھیزم کی تعلیم دی جاتی تھی, اور مکمل طور پر کوشش کی گئی کہ بے دیندار بنایا جائے پوری قوم کو. تو مصطفیٰ یہ جو تھا بہت بڑا مجرم تھا. ظاہری طور پر مسلمان کا نام تھا لیکن اندر سے پورے کا پورا یہودی تھا. اس نے پورے ترکیہ کو بدل کر رکھ دیا اور بے حیائی عام کر دی. پردہ بینڈ کر دیا گیا. اذان عربی میں نہیں ہوگا, ترکی زبان میں ہوگا. قرآن لوگ ترکی زبان میں پڑھیں گے. لوگوں کے نام بھی عربی میں نہیں ہوں گے. اس کے آثار عزیز دوستو آج بھی آپ دیکھتے ہیں. ان کے آپ جب نام دیکھیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مسلمان ہیں. یہ وہ زمانے کے آثار ہیں. تو مصطفیٰ یہ جو ظالم تھا اس نے پورا نقشہ بدل دیا, پورے کا پورا یورپ بنا دیا. بہت سارے اس کے جرائم ہیں, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو اس نے مکمل طور پر بدل دیا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے بعد اس کا ایک جانشین آیا جس کا نام جو تھا جلال, کچھ نام ہے عجیب و غریب جیسے آپ ترکیوں کا نام جانتے ہیں. تو یہ جانشین بنا, یہ بھی اسی راستے میں چلا. اور اس کے بعد ایک دوسری پارٹی شروع ہوئی جس کا نام ڈیموکریٹک پارٹی. اور یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی آئی اس نے اس پارٹی کو ووٹنگ میں ہرایا. اور یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی تھی اس کے پاس تھوڑا بہت دین تھا. اب یہ لوگ کب حکومت میں آئے, آج سے 40-50 سال پہلے حکومت میں آئے. تو یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس سے کئی دوسرے پارٹیاں نکلی. اس میں سے ایک پارٹی ہے جو آج حکومت کر رہی ہے رجب طیب اردوغان کے نام سے, جو ان کے جو ہے بڑے ہیں, یہ حکومت کر رہے ہیں. تو یہ 40 سال عزیز دوستو ترکیہ کے بعد کے بہت ہی اچھے رہے. اور خاص طور پر یہ آخری کے 10 سال ترکیہ کی تاریخ میں بہت ہی بہترین ایام ہے. بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. دین آیا ہے, اذان عربی میں ہے, لوگ عربی پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, دینی تعلیمات عام ہیں, اسلامک کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں. اب جو حالات ہیں یہ بہت ہی بہتر حالات ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ وہی یورپین کلچر ہے. کلچر بدلانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. وہی بے پردگی ہے, وہی بے حیائی ہیں. بعض پردہ پوش عورتیں, لیکن عام بستی میں یہی بے پردگی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. تو 1918 میں عزیز دوستو یہ خلیفہ وفات پا جاتے ہیں. ان کے ایک بھائی تھے جو خود چاہتے تھے کہ خلافت ختم ہو جائے, انہیں ان کی جگہ بٹھایا گیا 6 سال کے لیے. اور 1924 میں باقاعدہ انہی کے ہاتھوں پوری خلافت ختم کر دی گئی. اس طریقے سے عزیز دوستو خلافت کو ختم کر دیا گیا تھا. تو اس میں ہماری نصیحت یہ ہے کہ اگر ایک مومن بندہ اللہ کا نام لے کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے بہت کچھ کام ہوتا ہے. اب عبد الحمید الثانی کی جو ناکامی تھی اس کی بنیادی وجہ عزیز دوستو ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے ساتھ نہیں دیا. یہ اکیلے تھے, گنتی کے چند لوگ ان کے آس پاس ہیں, بہت بڑی تعداد ان کی مخالفت کر رہی ہے. تو ان کے ہمنوا کم تھے, ان پر شیدائی کم تھے. تو اگر کوئی بھی آدمی کوئی بھی کام لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لوگ اسے ساتھ دیں, تب جا کے کامیاب ہو سکتا ہے. تو عبد الحمید الثانی کی زندگی سے ہماری نصیحت یہی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ایک مشن لے کر, خیر کا کام لے کر کھڑا ہوتا ہے تو ساتھ دیں اس کا, اسے بے یار مددگار نہ چھوڑیں. زائل ہو جائے گا, محنت بیکار چلی جائے گی. یہی عبد الحمید ثانی کو کم از کم ملٹری کی طرفداری مل جاتی, ملٹری ان کے حامی ہو جاتی تو عزیز دوستو پورا نقشہ بدل دیتے. یہ جو فلسطین چلا گیا تھا یہ فلسطین دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے تھے. فلسطین حاصل کرنے کے لیے کتنے مجبور ہو گئے یہ لوگ. آخر کار جب تک یہ زندہ تھے یہ آ کر کہتے تھے کہ صرف 1 مہینے کی ویزا دیں بس, اس کے لیے مجبور ہو گئے. تو بعد میں انہوں نے 1 مہینے کا ویزا دیا یہودیوں کو. بعد میں انہوں نے 1 مہینے کو 3 مہینے کا ایکسٹینشن کیا جب امریکہ نے سفارش کی. یعنی اس حد تک مضبوط ہوا کرتے تھے. ساتھ دینے والے نہیں تھے, بے یار مددگار کتنا کریں گے, اور آخر کار ختم ہو گئے. اگر انہیں ہم نوا ملتے, حامی ملتے تو نقشہ بدل کر دکھا دیتے تھے. اور یہ فی ذاتی ہی بہت ہی ذہین پڑھے لکھے آدمی آدھی دنیا گھوم چکے تھے. بہت ہی زبردست تجربہ تھا. عربی زبان میں پوری مہارت تھی,
فرانسی زبان میں پوری مہارت تھی، ترکیہ جانتے تھے، البانی زبان جانتے، 4-5 زبان کے ماہر تھے، اور ہمیشہ پڑھتے تھے، لکھتے رہتے تھے، یعنی تعلیم میں بھی بہت آگے تھے اور قوم کا خیال کرنے والے تھے. لیکن جیسے ان کے ساتھ ہوا کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، آخرکار انہوں نے ناکامی کا منہ دیکھا دنیا میں اعتبار سے. اللہ کے یہاں ان کا بڑا مرتبہ ہو سکتا ہے. تو عزیز دوستو، آپ غور کریں گے تو خلافت ہمیشہ ختم ہوتی ہے ناکام نکمے لوگوں کی وجہ سے، منافقین کی وجہ سے. کسی بھی معاشرے میں اگر منافقین زیادہ ہو جائے وہ معاشرہ بڑی آسانی سے ختم ہو جائے گا. تو آج ہم ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. یعنی یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ جان لیں کہ کیسے دشمن چوکنا ہوتا ہے، کیسے وہ آپ کے اندر دراڑ پیدا کرتا ہے، آپ کی جو ستار، جو مضبوط ستار ہے، اس میں کیسے رکھنے ڈالتا ہے. جاننا ضروری ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھے کہ ہر مسلمان اسلام کا نام لینے والا وہ آپ کا طرفدار ہے، اسلام کا طرفدار ہے. ہو سکتا ہے کہ دشمن کا چھیلا ہو، دشمن نے اسے بنایا ہو، ہے نا. کئی پارٹیاں ہم دیکھتے ہیں کہ نام ان مسلمانوں کے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دشمنوں کے بنائے ہوئے ہوں، ہے نا. یہ ایسے ہی طریقہ ہوتا ہے، آپ کو برباد کرنے کے لیے آپ کے درمیان آپ کے سپورٹرز کو یہی بنائیں گے. اور یہ جو سپورٹرز ہیں، یہ سپورٹرز کو یہ باقاعدہ بیک اپ کریں گے اور قوم سمجھے گی کہ یہ ہمارے سپورٹر ہیں. پوری قوم ان کے پیچھے جمع ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ سپورٹر اپنا رنگ دکھائے گا. ایسے کتنے مرتبہ ہوا ہے، تاریخ اس پر کتنے مرتبہ گواہ دیتی ہے. اب عبدالحمید ثانی کے ساتھ ایسا ہی ہوا. پارلیمنٹ بنایا گیا، سب نے کہا کہ اچھی بات ہے، اور اس کے بعد اتنا بڑا نقصان جھیلنا پڑا. عزیز دوستو، دشمن ایسا ہی ہوتا ہے. دشمن کے یہ جو الیکشن کی باتیں ہے نا، یہ پارٹیز کی باتیں، یعنی فلاں پارٹی ہے، سیکولرزم، یہ سب کھیل ہے، یہ سب کھیل ہے یہودیوں کا. یہ جو سیکولرزم جو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں سیکولرزم؟ کہ بھائی مذہب آپ اپنی مسجد میں رکھیں، جب آئیں تو سب کے لیے کام. بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو غلام بنائے. پیور سیکولرزم کہاں ہوتا ہے؟ ہمیشہ تو بے انصافی ہوتی ہے نا بھائی. ان کے لیے ایک حکم، دوسروں کے لیے ایک حکم، ہے نا. بڑے بڑے ملکوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. تو یہ سب عزیز دوستوں دکھانے کی باتیں ہیں. تاریخ ہم کو یہی بتاتی ہے نا. آپ کا دشمن انتہائی چالاک ہے، ہم کو بھی ہوشیار بننا چاہیے. یاد رکھ لیجیے، ایسے نرغوں سے عبدالحمید ثانی کیسے بچے؟ 30 سال کی حکومت انہوں نے کیسے کی؟ یہی اللہ کا ڈر، اللہ کی مدد تھی ان کے ساتھ، ورنہ یہ کام کرنا آسان نہیں تھا. ایک دن بھی خلافت کی گدی میں بیٹھ نہیں سکتا آدمی اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی. تو اللہ کی مدد چاہتے رہیں اور منافقین کو پہچانیں. عزیز دوستو، اس میں آپ تاریخ پڑھیں گے تو صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنکی، اور اس کے بعد سلیمان القانونی، جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے تھے، ان کی ہم کامیابی یہ تھی کہ یہ منافقین کو سکین کر سکتے تھے. آدمی کو سکین کر سکتے تھے، آدمی کو دیکھے، اوپر نیچے دیکھے، پہچان لیے کہ آدمی کی کیا باتیں ہیں، کون کتنے کا پانی میں ہے. یہ پہچاننے کی طاقت ہوا کرتی تھی. جب تک ہم دشمن کو پہچانیں گے ہم کو نقصان نہیں ہوگا. ہم دشمن کو پہچاننا چھوڑ دیں گے تو اس وقت ہماری پیٹھ میں یہ عزیز دوستو کھنجر کھوپیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان کی تاریخ سے ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ غداروں کو پہچاننا ضروری ہے، منافقین کو پہچاننا ضروری ہے، اور ہوشیار ہونا ہے، اور ہم نواؤں طرفداروں کو پیدا کرنا ہے، نیک لوگوں کو جوڑنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. تب جا کے ہم کو کامیابی ملے گی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.